أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمت عنه. وفي رواية المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوط من ورائعه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں ان احدکم مرآة اخیہ، تم میں سے ہر شخص دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایک شیشے کی مانند ہے. فإن رأى به أذى فليمت عنه، بس اگر دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی عیب کی بات پائے تو اس کو صاف کر دے، اس کا ازالہ کر دے. اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ المؤمن مرآة المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے شیشے کی مانند ہے. والمؤمن اخو المؤمن، اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی ہے. یکف عنہ ضیعتہ، لہذا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مال اور جان کی حفاظت کرے. وَيَحُوطُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے، اس کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے، اجتناب کرے. اس حدیث مبارک کا تعلق بھی بندوں کے حقوق سے ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ، مرآت عربی زبان میں آئینے کو کہا جاتا ہے، جس میں انسان اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے اور اپنے چہرے پر موجود کوئی ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو صاف کرتا ہے، چہرے کے خد و خال کو ٹھیک کرتا ہے، چہرے کے اندر داغ دھبوں کو دور کرتا ہے اور اپنی تزئین اور آرائش کرتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مرآت یعنی آئینہ قرار دیا. آئینے کے ساتھ تشبیہ دینے کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اس کے عیب کی خبر دیتا ہے. آئینہ اس کے عیوب کی تشہیر نہیں کرتا. آئینہ یہ نہیں کرتا کہ بھائی بندے کے چہرے پر عیب ہے تو ہر ایک کو بتلاتا پھرے کہ بھائی دیکھو اس بندے کے چہرے میں کوئی داغ ہے، اس بندے کے چہرے میں کوئی نقص ہے. آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنا چہرہ اس میں دیکھ رہا ہے صرف اسی کو ہی خبر دیتا ہے، اسی کو ہی بتلاتا ہے، اسی کو مطلع کرتا ہے بھائی آپ کے جسم کے فلاں حصے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی عیب ہے. اور ہر ایک کو اس کی تشہیر نہیں کرتا، ہر ایک کو بتاتا نہیں پھرتا ہے. لہذا آدمی اپنے عیب کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے عیب کا ازالہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، چہرے کو صاف کر لیتا ہے اور اس عیب کا ازالہ کر لیتا. بالکل یہی حال ایک ایمان والے کا دوسرے کے لیے ہونا چاہیے کہ جب ایمان والا دوسرے ایمان والے بھائی کے اندر کوئی عیب پائے، اس کے ساتھ کوئی غلطی پائے تو اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو لوگوں تک نہ پہنچائے. جیسا کہ آئینے کی طرح بنے کہ جس طرح آئینہ اس کی تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتلاتا بلکہ صرف دیکھنے والے کو مطلع کرتا ہے، ایسے ہی دیکھنے والا دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھنے والا اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو جو ہے نا اعلان کرتا نہ پھرے، بلکہ اس آدمی کو چپکے سے مطلع کر دیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقص نظر آ رہا ہے، یہ غلط بات دکھ رہی ہے، اس کا ازالہ کر لیں، اس کو درست کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں. تو تشہیر آئینے کا کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر ایک ایمان والے کو دوسرے کے لیے آئینے کی مثل قرار دیا، آئینے کی طرح قرار دی. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایمان والا دوسرے مسلمان کے لیے
بھائی ہیں اور بھائی ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں. گھر کے اندر اگر کوئی عیب کی بات ہے، گھر کے اندر کوئی تو تکار ہے یا آپس میں کوئی ناچاکی ہے تو کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ گھر کی ناچاکی گھر سے باہر جائے. وہ کہتا ہے گھر کا مسئلہ ہے گھر میں ہی حل کریں، گھر کی بات ہے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، گھر سے باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. شرم کی بات ہے، ہار کی بات ہے. یہ حال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہو، دوسرے مسلمان کی عیبوں کو گھر کی بات سمجھے اور اس کو وہیں پر حل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تشہیر نہ کریں، گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ اس کو گھر کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں، صرف اسی مسلمان بھائی کو مطلع کریں. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین کے عمل سے بھی اس بات کی ہمیں تعین ہوتی. بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں. اب ہم اور آپ ہوتے ہیں تو سب کے سامنے جھڑک دیتے ہیں، بھائی تمہارا یہ غلط کام ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو. اور ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں تو ہم میں سارے کی کیفیت یہی ہے. کسی کو اگر غلطی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو جھڑک دیتے ہیں، سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں، برملا کہہ دیتے ہیں اور کھلا کہہ دیتے ہیں. اور اس پر کوئی ہمیں آر نہیں ہوتی کہ بھائی ہم نے اس کے اس غلطی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا، سب کو مطلع کر دی. تو یہ طرز عمل انہوں نے دیکھا کہ میں اس نوجوان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو مطلع کرنے کے بجائے اس کو ایک طرف لے کر گئے اور اس نوجوان سے کہا کہ ذرا میری بات سنیں. پھر اپنے پانچے ٹخنوں سے جو اوپر اٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھنے لگے کہ ذرا میرے پانچے دیکھ کر بتاؤ کہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. اب انہوں نے دیکھا تو پانچے ماشاءاللہ اٹھے ہوئے تھے. خود انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت مجھے یہ نصیحت کی جا رہی ہے. تو اپنے عمل کے ذریعے سامنے والے کو اس کی غلطی پر تنبیہ بھی کر دی اور اس کو جینا اور رسوا بھی نہیں کیا، شرمندہ بھی نہیں کیا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، ایک بزرگ شخص کو، بڑی عمر کے شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا. اب اس کے سامنے کہہ دیتے کہ بھائی آپ غلط وضو کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ادب کے خلاف جانا. ان بزرگ سے ہی کہنے لگے کہ حضرت بزرگ آپ ہمارے وضو کو ذرا دیکھ لیں، ہم وضو صحیح بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتلا دیجیے. اب انہوں نے دیکھا تو خود انہیں احساس ہوا کہ ان کے اس عمل کے اندر، اس وضو کے اندر غلطی ہے. یہ بزرگوں کا احترام وہ اپنی جگہ ہے کہ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی خرابی دیکھیں، اس میں کوئی عیب دیکھیں تو اس کی تشہیر کرنے کے بجائے، اس کا اعلان کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالیں اور صرف اسی کو اچھے انداز سے مطالعہ کریں تاکہ فتنے کا باعث بھی نہ بنے اور اس کی شرمندگی اور ہار کا باعث بھی نہ بنے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرے اور اس نصیحت کے اندر تین شرطیں موجود ہوں تو نصیحت بہر صورت کارگر ہوتی ہے، نفع دیتی. آج ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتلاتے ہیں تو ہماری بات پر عمل کیوں نہیں کرتا، ہماری بات پر، ہماری نصیحت پر عمل کیوں نہیں کرتا. تو بس اوقات وہ نصیحت ان تین شرطوں میں سے کسی ایک بات سے خالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نفع نہیں دیتی. تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ نصیحت کے اندر تین شرطیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، نیت آپ کی حق ہونی چاہیے، دوست ہونی چاہیے. کہ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس نیت سے کریں کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اس کی تحقیر، توہین مقصود نہ ہو، اس کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو. اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بھائی اعتراض کریں، اس کی توہین کریں، اس کی تحقیر کریں، اس کو رسوا کریں، اس کو جو ہے نا شرمندہ کریں، نیت آپ کی درست نہیں ہے، آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہوگی، نفع نہیں دے گی، فائدہ مند نہیں ہوگی، سود مند نہیں، بلکہ الٹا نقصان دے گی. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ طریقہ حق ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں
وہ طریقہ درست ہو، وہ طریقہ غلط نہ ہو، تو پھر وہ نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ سب کے سامنے جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیا، سب کے سامنے جھڑکنا شروع کر دیا، سب کے سامنے جو ہے اس غلطی کا پرچار شروع کر دیا، تشہیر شروع کر دی، تو یہ بھی نفع نہیں دیتی، ایسی نصیحت بھی کارگر نہیں ہے۔ تو نیت حق ہو، طریقہ حق ہو۔ اسی طرح تیسری بات بھی بیان فرمائی گئی کہ جو ہے نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور نصیحت بھی درست ہو۔ جو نصیحت کر رہے وہ بھی درست ہے، خود آپ اپنی بات غلط نہ کر رہے ہو، اگر خود بات غلط کر